بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک بار پھر دو طرح کے مقدمات وہ لگے ہوئے تھے عدالتوں میں. ایک بہت بڑی دھاندلی یہ ہو رہی ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں ایک ایف آئی آر جس میں لکھا ہوا ہے 600 نامعلوم افراد ہیں. اس میں ہمارے جو چیئرمینز کے یو سی چیئرمینز کے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ہراساں بھی کیا جا رہا ہے اور ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. اور گرفتار کرنے کے بعد جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اس کے خلاف پرچہ کیا گیا 780 کا. میں الیکشن کمیشن سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, امپورٹڈ گورنمنٹ سے تو کوئی سوال نہیں ہے, آپ لوگوں کی بھی تسلی ہو گئی ہے کہ کس قدر ڈالر سستا ہوا ہے اور کس قدر مہنگائی کم ہوئی ہے اور کس قدر زندگی آسان ہوئی ہے, کس قدر روزگار لوگوں کو مل رہا ہے, کس قدر پاکستان کی عزت ہے اور کس قدر عمران خان اور آج کے دور میں فرق ہے. جو الیکشن کمیشن سے سوال یہ ہے کہ آپ عمران خان اور اس کی پارٹی کے خلاف ایک ایک دن میں 5 مقدمے لگا رہے ہیں. آئین میں لکھا ہوا ہے اور تازہ ابھی ایک ججمنٹ آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے بینچ 1 سے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ ریگولیٹر ہیں الیکشن کے, آپ نہ عدالت ہیں نہ ٹریبونل ہیں. اور آپ یہ بتائیں کہ اسلام آباد میں فیئر فری ٹرانسپیرنٹ ان اکارڈنس ود لا الیکشن کون کرائے گا؟ آئین کے آرٹیکل 218(3) سے آپ نے آنکھیں کیوں بند کی ہوئی ہیں؟ جہاں لوگ گرفتار ہو رہے ہیں الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے. اور آج ایک کورٹ میں بھی ریمارکس یہ آئے ہیں کہ یہ الیکشن کیسے ہوگا اگر ناظم ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا آپ لوگوں نے. تو ہر کیس میں 780 لگایا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے مقدمے میں 19 تاریخ کے لیے گئی ہے بیل. اور خاص بات یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کے مقدمے میں جو جج صاحب تھے وہی ٹرانسفر کر دیے گئے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکے. میں یہی کہہ سکتا ہوں اور میں کیا کہوں. اور اس کے ساتھ ہی اس وقت جو ملک کی معاشی صورتحال ہے, کچھ لوگ ڈیفالٹ کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جی ڈیفالٹ کا نام نہیں لینا. اگر آپ کو انٹرنیشنل ایجنسی کہے کہ پی آئی اے کے پیسے دو ورنہ فلائٹیں بند ہو جائیں گی تو ڈیفالٹ ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ اپنے ملک کے اندر جو پیاز اور لہسن اور دھنیا آپ نے منگوایا ہوا ہے اس کی ایل سی آپ نہ کھول سکیں تو یہ ڈیفالٹ ہے کہ نہیں ہے؟ انٹرنل ایکسٹرنل کی بحث بعد میں کر لیں گے, سائز آف ڈیفالٹ بعد میں ہم طے کر لیں گے, ڈیفالٹ کہاں ہو رہی ہے. تو یہ صورتحال اگر رہی خدا نخواستہ تو پاکستان کی معیشت جو کھائی میں ہے وہ کھائی قبر میں تبدیل ہو جائے گی, بہت جلد معاشی قبر میں تبدیل ہو جائے گی. اسی لیے عمران خان کہتے ہیں اور وہ اصرار کر رہے ہیں ایک ہی بات کے اوپر اور وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ کوئی طریقہ دوسرا اس گورنمنٹ کے پاس روڈ میپ صرف ایک ہے, اپنے کرپشن کے کیسز بچاؤ. شرمندگی کا مقام ہے کہ وزیر اعظم کا بیٹا جو ملزم تھا اربوں روپے کے کیس میں وہ مفرور ہوا, اس کے پرپیچول وارنٹ آف ارسٹ نکلے, وہ ملک سے باہر ہے, اس نے کبھی تفتیش جوائن کوئی نہیں کی, وہ کبھی کسی عدالت میں پیش نہیں ہوا, اس نے کبھی قانون کی کوئی اہمیت نہیں دی. اب وہ واپس آئے گا شاہی پروٹوکول کے ساتھ جس طرح اسحاق ڈار کو واپس لائیں. دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے اگر سارے انصاف کے اور قانون کے دروازے بند ہوتے گئے جس طرح ارشد شریف کے کیس میں ہوا ہے, جس طرح اعظم سواتی کے کیس میں ہوا ہے, جس طرح عمران خان کی ایف آئی آر میں ہوا ہے, اب اور تو اور جو آزادی کے سب سے اچھے ترانے گانے والا سلمان احمد ہے اس کے اوپر بھی 1-2 پرچے اور کوئی پرچہ ایران کی سرحد کے ساتھ اور کوئی توران کی سرحد کے ساتھ اور کوئی پتہ نہیں ترکمنستان کے ساتھ بھی نہ جا کے سرحد کے ساتھ کوئی پرچہ کسی سے کروا دیں. تو یہ سارے کے سارے جو اس وقت ایکسرسائز ہو رہی ہے اس ایکسرسائز کا ایک نتیجہ تو وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دو. او بھائی نہیں ہو سکتا نا, قانون نہیں اجازت دیتا. میں 2 تبصرے کر دیتا ہوں, جو بہت بحث ہو رہی ہے اس کو ختم کرتا ہوں. اس پہ بحث یہ ہو رہی ہے کہ کیا الیکشن کمیشن ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے. تازہ ججمنٹ پڑھ لیں جو واوڈا کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے دی ہے اور اس ججمنٹ کا پیراگراف نمبر 2 اور 3 پڑھ لیں. اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پوسٹ الیکشن جب ایک دفعہ الیکشن ہو جائے تو
الیکشن کمیشن کے پاس کسی کو ڈسکوالیفائی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ آئین کا آرٹیکل 225 ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی الیکشن ہو جائے تو اس کی کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن چیلنج کی جائے گی الیکشن پٹیشن کے ذریعے سے الیکشن ٹریبونل میں. ٹریبونل تو فارغ ہو گئے نا. اور پھر ریٹریٹ کیا ہے سپریم کورٹ نے کہ الیکشن کمیشن نہ کوئی عدالت ہے اور نہ ہی کوئی ٹریبونل ہے. اس کا دوسرا پہلو ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف استغاثہ دائر ہو گیا ہے. اگر جو استغاثہ ہے دائر ہو گیا ہے، اس استغاثے میں اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر یوسف رضا گیلانی کے بیٹے والا استغاثہ کدھر گیا؟ 100 اور مقدمے جن میں آنکھیں بند کر کے پڑے ہوئے ہیں اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے جو عمران خان ہے اس کے خلاف نااہلی کروا دی جائے. یہاں بھی نہیں ہو سکتی. تیسری جو کوشش ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو توشہ خانہ ہے اس کے بچے پیدا کیے جا رہے ہیں. توشہ خانہ پہلا بچہ یہ کہ ایک صرف آدمی کے خلاف کارروائی کرنی ہے، باقی سیاسی شخصیات، باقی عسکری شخصیات. کون سا محکمہ ہے جس کے لوگ یہاں جرنیل بھی آئے اقتدار میں مارشل لاؤں کے ذریعے سے، جہاں ججز آئے عہدوں پہ، کوئی گورنر بنا، کوئی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بن گیا اور کسی کو کوئی اور عہدے ملے. کسی اور کے بارے میں جو ان کے دور میں آیا ہے کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی اور ایک آدمی کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. تو لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے نا، ایک آدمی کے پیچھے پورا ملک، پورے ملک کی معیشت، پورے ملک میں نوکریاں، پورے ملک میں بزنس یہ قربان کر دیا انہوں نے. ایک شخص سے ڈر اتنا ہے. اور جو اس کا اگلا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو سارے کے سارے مقدمات ہیں ان میں صرف ایک ہی بات مشترک ہے. پہلا میں نے آپ کو بتا دیا، بچہ یہ پیدا کیا گیا. دوسرا یہ کہ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں. آپ نے ڈسکوالیفائی کیا، اس کے بعد 7 سیٹوں پہ الیکشن لڑا. یہی الیکشن کمیشن تھا، یہی قانون تھا، یہی توشہ خانہ تھا. 7 سیٹوں پہ پھر الیکشن لڑا عمران خان نے. جہاں وہ نہیں گیا اس کی تصویر گئی، وہ بھی جیت گیا. اس میں آپ نے خود نتائج دیے، سرکاری نتائج کے عمران خان جیت گیا ہے. تو کہاں گئی ڈسکوالیفیکیشن؟ اس لیے قوم کو دھوکہ مت دو. یہ دھول اور دھند اور گرد اڑا کے اور سموگ سیاسی اڑا کے، سموک سکرین جس کو کہتے ہیں، لگا کے سامنے، تاکہ لوگ مہنگائی پہ گفتگو نہ کریں، اکانومی پہ گفتگو نہ کریں، NRO 2 پہ گفتگو نہ کریں. صرف گفتگو کی جائے کس پہ؟ کہ عمران خان کو کس طرح روکا جا سکتا ہے. دیکھیں، لوگ کہتے تھے تبدیلی آئی. میں سب سے بڑی تبدیلی کی بات آخر میں کرتا ہوں. اس ملک میں 75 سال میں سے 72 سال 3 عمران کے اور کچھ مہینے نکال دیں، 47-48 پولیٹیکل پارٹیز تھی. کوئی مذہب کے نام پہ سیاست کرتی ہیں، کوئی علاقے کے نام پہ، کوئی زبان کے نام پہ، کوئی شخصیت کے نام پہ، کوئی مین سٹریم پالیٹکس کرتے ہیں، کوئی ایک صوبے کے ایک علاقے میں، کوئی کہاں ہے. آج وہ سارے کے سارے مل کے ایک پارٹی بنے اور دوسری طرف جو کھڑا ہے وہ عمران خان ہے. سارے بے نقاب ہو گئے. اس سے بڑی اور کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟